جب انسان کھڑا ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھا کھڑا ہو، اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اگر کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت گردن اور سینہ جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کی نظریں نیچی ہوں، ایک ہے کہ آپ پورے یوں جھکے ہوئے ہوں، تو اس طریقے سے جھکنا یا بالکل گردن اس طریقے سے جھکا کر نماز پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گردن پوری جھکائی ہوتی ہے یا سینہ پورا جھکایا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے سر ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ تواضع اور خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سر کو ٹیڑھا کر دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ثواب کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہو، بالکل جیسے انسان اپنی نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے، اور نگاہیں اس کی سجدے کی جگہ پر ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں برابر زمین پر ہوں، دونوں پاؤں پر وزن ہو، ایک پاؤں پر وزن دے کر کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، کبھی تھک جائے ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں قبلے کی طرف، رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں پاؤں رکھتے ہیں، بعض لوگ یوں پاؤں رکھتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ بعض لوگ ایڑیوں کو جوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ پنجوں کو جوڑ دیتے ہیں، پاؤں بالکل سیدھے رکھنے قبلے کی طرف۔ نماز میں اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قبلے کی طرف ہو، اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو جب انسان نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی انگلیوں کا اور پیروں کا رخ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ پاؤں کو کھولیں گے اور عورتیں پاؤں کو ملا کر رکھیں گی۔ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو وہ پاؤں کو ملا کر نماز پڑھیں گی، اور مرد جب نماز پڑھیں گے تو پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم از کم۔ زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی جسامت کے مطابق، آپ 5 انگلیاں کھولتے ہیں، 6 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں، 7 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جسم کیسا ہے، لیکن کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ اس میں ہونا چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتے ہیں، تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ دیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹخنا اور اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے۔ اس کا ٹخنا، اور اس کی وجہ کیا ہے، حدیث کی یہ تشریح کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملائیں، گھٹنا گھٹنے سے ملائیں۔ تو اگر آپ گھٹنا ملائیں گے تو ٹخنے نہیں ملیں گے، ٹخنے ملائیں گے تو گھٹنے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے وحاذوا بین الاعناق، کہ گردنوں کے درمیان محاذات کرو، برابری کرو۔ اب ظاہر ہے گردن، آپ اپنی گردن تو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی گردن اور اس کی گردن ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، آپ کا ٹخنا اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے، آپ کا گھٹنا اس کا گھٹنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے۔ تو بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر کھڑا ہونا یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ اپنے جسم کے مطابق اس میں شریعت نے انسان کو آزادی دی ہے کہ آپ جتنا پاؤں کھول کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آدمی بسا اوقات نماز نہیں پڑھ پاتا جب آپ نے اس کے ساتھ اپنے ٹخنے کو یوں ملایا ہوا ہے یا اس کے پاؤں پہ پاؤں چڑھایا ہوا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں نماز میں آتی اس کو۔ تو اس لیے یہ چیز بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں،